باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج ہم حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں میری اہل بیت سے جنگ نہ کرنا، میری اہل بیت کے ساتھ جنگ مت کرنا، یہ حدیث ترمذی شریف میں درج ذیل مقام پر وارد ہوئی ہے۔ کتاب المناقب باب نمبر 61، فصل فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدثنا سلیمان بن عبد الجبار البغدادی حدثنا علی بن قادم حدثنا اسباط بن نضر الحمدانی عن السدی عن سبی مولا سلمہ عن زید بن ارقم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لعلی وفاطمة والحسن والحسین علیہم السلام انا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم۔ عزیزان گرامی، یہ روایت حضرت زید بن ارقم سے روایت ہے کہ بتحقیق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور حضرات حسن اور حسین علیہ السلام کی نسبت ارشاد فرمایا۔ کیا فرمایا؟ انا حرب لمن حاربتم، میری اس بندے کے ساتھ جنگ ہے جو تم سے جنگ کرے گا۔ مسلم لمن سالمتم، اور میری اس آدمی کے ساتھ صلح ہے جو تمہارے ساتھ صلح و سلامتی رکھے گا۔ عزیزان گرامی، جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو واضح کر دیا کہ کون میرے ساتھ صلح کرنے والا ہے اور کون میرے ساتھ جنگ کرنے والا ہے، جو لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ڈائریکٹ جنگ و جدل نہیں کر سکے اور کلمہ کی آڑ میں انہوں نے حضرات علی و فاطمہ حسن و حسین علیہم السلام سے جنگ کی، جھگڑا کیا، ناراضگی کی، فساد کیا، تو گویا اس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کی، جھگڑا کیا، فساد کیا۔ تاریخ انسانیت ایسے سینکڑوں واقعات سے بھری پڑی ہے کہ اگر انسان از نظر غیر اس کا مطالعہ کرے اور انصاف کی نگاہوں سے فیصلہ کرنا چاہے تو یہ فیصلہ اس کے لیے انتہائی آسان تر ہے، چونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کس شخص نے علی سے جنگ کی، کس شخص نے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے جنگ کی، کس شخص نے حضرات امام حسن حسین علیہ السلام سے جنگ کی۔ اب ہمارا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ لوگ بھی واضح اور تاریخ میں نتھرے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے ان حضرات سے جنگ کی، تو جب رسول خدا نے یہ فیصلہ دے دیا کہ ان کے ساتھ جنگ کرنے والا مجھ سے جنگ کرنے والا ہے، تو اس میں یہ سمجھنے میں کون سی دقت و مشکل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرنے والا گویا خدا سے جنگ کرنے والا ہے۔ تو جن لوگوں نے حضرات ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے خلاف قیام کیا، وہ چاہے کتنے پرہیزگار ہوں، کتنے متقی ہوں، کتنے مسلمان ان کو امیر المومنین اور رضی اللہ کہتے ہوں، یہ بات کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ وہ لوگ رسول اللہ سے جنگ کرنے والے، چونکہ آپ ہی کی احادیث کی کتابوں میں اس بات کو واضح کر دیا اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کھول کے بیان کر دیا، لہٰذا میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان لوگوں سے محفوظ رکھے جنہوں نے اہل بیت کے ساتھ جنگ کی۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.